غض بصر حضرت مولانا شاہ محمد اختر صاحب رحم اللہ تعالیٰ کے مواعظ کا یہ مجموعہ ہے، دنیا میں رہتے ہوئے فکر آخرت۔ فرماتے ہیں آج کی تقریر کا موضوع دراصل یہ ہے کہ آخرت پر ہمارا یقین کیسے پیدا ہو، میدان محشر کے حساب کتاب پر اور جنت و دوزخ کے فیصلوں پر اتنا یقین کیسے آئے کہ گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے، کیونکہ شبہ پر مشقت کی تکلیف اٹھانا گوارا نہیں ہوتی۔ کسی بات میں اگر شبہ ہے تو آدمی مشقت کیسے اٹھائے گا؟ اس کے لیے کوئی اگر وعدہ کرتا ہے اتنا پیسہ ملے گا اور وہ آدمی وعدہ خلاف ہے، پہلے سے پتہ ہے، تو آدمی وہ کام نہیں کرتا۔ شبہ والی خوشخبری پر آدمی اپنی محنت اور اوقات لگانے کو وقت کا ضیاع سمجھتا ہے۔ ایک آدمی محلے بھر میں بدنام ہے، جھوٹا شخص مشہور ہے، وہ ایک خوشخبری دیتا ہے کہ جو شخص آج رات بھر ناظم آباد کی پہاڑیوں پر جاگے گا صبح اس کو بہت سے روپے ملیں گے، تو ہر شخص کہے گا یہ شخص جھوٹا ہے، اس کی خوشخبری پر ہمیں یقین نہیں، تو شبہ والی خوشخبری پر کوئی عمل نہیں کرے گا۔ معلوم ہوا کہ شک و شبہ پر تکلیف اٹھانے اور محنت کرنے سے آدمی سست ہو جاتا ہے۔ ہمارا بھی عموماً یہی معاملہ ہے آخرت کے ساتھ، حالانکہ وہ کوئی شک و شبہ والی چیز نہیں ہے، یقینی چیز ہے۔ اگر پوچھا جائے کہتے ہیں ہاں واقعی یہ تو یقینی ہے، مرنا بھی ہے، جواب بھی دینا ہے، لیکن اگر ایسا یقین ہے تو پھر کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ نماز سے بھی غافل ہوں، جھوٹ اور سچ اور حلال و حرام کی کوئی پرواہ نہ ہو؟ تو فرما رہے ہیں یقینی چیز ہے، لیکن جن لوگوں کو حق تعالیٰ کے فضل خاص اور رحمت خاصہ کے صدقے میں کسی اللہ والے کی صحبت کی برکت سے آخرت پر یقین پیدا ہو گیا تو ان کو اللہ کے راستے میں بڑی سے بڑی مشقت اٹھانا اور بڑے سے بڑا گناہ چھوڑنا آسان ہو گیا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کو زمین میں زندہ گاڑ دیا کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے جب ان کے اندرونی پوشیدہ صلاحیتیں ظاہر ہوئیں اور آپ نے ان کی اصلاح کی، تزکیہ کیا اور ان کے یقین کا سونا چمک گیا اور خدا کی عظمت اور بڑائی ان کے دلوں میں آ گئی، تو اللہ اور رسول پر اپنی جان، مال، آبرو سب قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کہاں تو آپس میں لڑتے تھے، کہاں ایک بالکل شیر و شکر ہو گئے۔ شاعر کہتا ہے کہ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، جو آپ نے اپنے کلام سے موتی بکھیرے، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اسی طرح اگر آج ہمارے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی اتر جائے جیسے حضرات صحابہ کرام کے دلوں میں اتر گئی تھی، تو ہمیں بھی اللہ کے لیے اپنی جانیں سستی نظر آئیں۔ جب جانیں سستی نظر آئیں گی تو یہ سستی دور ہو جائے گی۔ بندے نے عرض کیا ہے کہ جانے جانا سے جب پیار ہو جائے گا، جانے جانا سے جب پیار ہو جائے گا، جان دینا مزیدار ہو جائے گا۔ خواہشات فدا کرنا کیا چیز ہے؟ جان دینا۔ یہی صحابہ کرام کو حاصل تھا کہ اللہ کے محبوب کی زیارت کی برکت سے اللہ پر یقین اتنا بڑھ گیا تھا کہ جان دینے پر ان کو مزہ آتا تھا، بے تاب رہتے تھے کب کوئی دوسرا معاملہ ہو جہاد کا، تاکہ ہم اس میں شریک ہو کر ہم جنت کما لیں۔ آج ہم اس سے بھاگتے ہیں کہیں کوئی ہمیں ایسے راستے میں نہ پکڑ لے کہ ہمیں ایسی جگہ لے جائے جہاں ہمیں ایسا کرنا پڑے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمیں وہ یقین اور وہ اطمینان اور وہ اللہ کی محبت حاصل نہیں ہے۔ لیکن آج ہم زبانوں سے تو کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، مگر ہمارا عمل گواہی دیتا ہے کہ ہمارے دلوں میں ہماری دکانیں اللہ سے بڑی ہیں، ہمارا مال اللہ سے بڑا ہے، بیوی بچوں سے اللہ سے زیادہ محبت ہے، کیونکہ ان چیزوں کا جب اللہ کے حکم سے مقابلہ ہوتا ہے تو ہم ان کی خاطر اللہ کے حکم کو توڑ دیتے ہیں۔ مثلا دکان پر گاہک کھڑے ہیں اور اذان ہو چکی ہے، جماعت تیار ہے، اب حساب لگاتے ہیں کہ اگر مسجد جاؤں گا تو اس وقت
500 روپے کا نقصان ہو جائے گا یا 5000 کا نقصان ہو جائے گا، لہذا جماعت چھوڑ دی کہ بعد میں جب گاہکوں سے فارغ ہو جاؤں گا تو تنہا نماز پڑھ لوں گا، یہیں پڑھ لوں گا، نماز تو ہو جاتی ہے، ہو جانا اور ہے، لیکن جو مسجد میں جا کے امام کے پیچھے پڑھتا اس کی بات اور ہے۔ ایک تو امام جو ہے اس کی تجوید قرات صحیح ہوتی ہے اور وہ دھیان توجہ سے اکثر نماز پڑھاتے ہیں، اور ائمہ جو ہیں، اور اس کے بعد بہت سارے نمازی کیونکہ ہوتے ہیں، 150 تو ہر مسجد میں ہوتے ہیں، بعض جگہوں پر 500 نمازی ہوتے ہیں، تو ہماری نماز اگر ناقص بھی ہوگی تو جماعت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں، اور ثواب بھی اس کا 25 درجے اور دوسری روایت میں 27 درجے بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ کیوں چھوڑا؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ زبان پر تو اللہ اکبر ہے لیکن دنیا اور مال کی بڑائی دل کے اندر موجود ہے، اس لیے جماعت چھوڑ دی کہ بعد میں گاہکوں سے فارغ ہو کر نماز پڑھ لوں گا۔ تو ہم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ ہمارے نزدیک مال خدا سے بڑا ہے، یا ہمیں مال سے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں مال سے زیادہ محبت ہے۔ نمبر 2، ایسی ہی بیوی سے باتوں میں مزہ آ رہا ہے، اتنے میں اذان ہو گئی۔ نفس کہتا ہے کہ بیوی کے جو موتی جیسے دانت چمک رہے ہیں اس کو چھوڑ کر مسجد کیسے جاؤں؟ اس وقت یہ بھی خیال نہیں آتا کہ آج جو دانت موتی کی طرح چمک رہے ہیں ایک دن قبر میں منہ سے باہر پڑے ہوں گے، کیڑے اس سے کھیل رہے ہوں گے۔ نمبر 3، بچے نے ضد کی کہ تصویر والا کھلونا خریدوں گا۔ خیال آیا کہ اگر تصویر والا کھلونا اس کو دے دیا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، لیکن اگر نہ خریدا تو بچے کا دل ٹوٹ جائے گا، لہذا بچے کا دل نہ توڑ سکے، اللہ کا حکم توڑ دیا، اور اللہ کا حکم اور اللہ سے محبت کا رشتہ توڑ دیا۔ عملاً بتا دیا کہ ہمارا بچہ جو ہے ہمیں زیادہ محبوب ہے، جس نے اولاد دی ہے اس سے زیادہ محبوب اولاد ہو گئی۔ یہ بھی ان لوگوں کے لیے جن کو کچھ پتہ ہے، ورنہ آج تو اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ تصویر والے کھلونے ناجائز ہیں، وہ تو کہتے ہیں بس ہر چیز لاؤ دو، اس میں کیا ہے؟ ان کو بتایا جائے تو حیرت کرتے ہیں، اچھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے۔ لیکن جماعت چھوڑنے کا تو سب کو پتہ ہے، لیکن وہی بات ہے کہ اکثر لوگ ایسا کر رہے ہیں، اس کی کوئی شناعت ان کے دل میں نہیں ہوتی کہ ہم کون سا ایسا بڑا گناہ کر رہے ہیں، یہ تو اکثر کوئی نماز پڑھتا ہی نہیں، ہم تو کم از کم جماعت کے بغیر یہاں پڑھ تو لیں گے کم از کم۔ لیکن ایک تو بازار کا ماحول ہے، اکثر چاروں طرف تصویریں لگی ہوتی ہیں، وہاں بس جلدی جلدی، اس لیے بھی جلدی پڑتا ہے کہ اور کوئی گاہک آ گیا، تو یہ سب اگر قربانی دے گا تو یہاں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہے، اور قربانی نہیں دی اور خود قربان ہو گیا خواہش پر، تو سمجھ لیجیے اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کی محبت کمزور ہے، الخوف خدا کم ہے، اللہ کی بڑائی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت ویسی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت صرف ہماری زبانوں پر ہے، حلق سے نیچے نہیں اتری، دل میں عظمت الہیہ کا رسوخ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت جب دل میں اتر جائے گی تو جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ آج کہتے ہیں کہ صاحب حرام مال چھوڑنا مشکل ہے۔ ایک دوست جو حرام آمدنی میں مبتلا تھے، ان سے میں نے کہا بھی کہ بھائی کب تک حرام کھاؤ گے؟ بینک کی حرام نوکری کرتے ہو، ایک دن مرنا ہے۔ اگر یہ 1,00,000 روپے آج کے دور سے، عثمان حضرت نے 1,000 فرمایا، 1,00,000 2,00,000 بینک والوں کی تنخواہ بڑی ہوتی ہے، اس کو چھوڑ کر کم میں گزارا کر لو، 40-50 ہزار میں، یہ بہتر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، مگر مکھن کی ٹکیا اور انڈے پراٹھے کے بغیر تو میرا لقمہ حلق سے نہیں اترتا۔ سوکھا لقمہ تو حلق سے نہیں اترتا، لیکن دوزخ کے انگارے اتارنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر یہ یقین ہو جائے کہ اس کا انجام کتنا برا ہے تو آدمی بھوکا رہ جائے گا، دال روٹی کھا لے گا اور بھوکا بھی رہ جائے گا، لیکن اللہ کو ناراض نہیں کرے گا۔ لیکن آج مسلمان اس لیے حرام نوکری بھی کرتا ہے، تو کیا کرے صاحب، نوکری مل بھی نہیں رہی ہے، تو 100 کاموں میں سے یہی 2-4 کام آپ دیکھیں، اگر دیکھا جائے، آپ دیکھیں پورے اس کو معائنہ کریں اور محاسبہ کریں تو پتہ چلے گا اگر 100 کمانے کے ذرائع ہیں تو اس میں 7, 8, 10 حرام ہوں گے، 90 جائز ہوں گے۔ بھئی 90 جائز نہیں کرتے،
آلو پیاز بیچ لو، یہ بھی جائز ہے۔ کوئی رکشہ چلا رہا ہے، کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے، پڑھے لکھے لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو وہ کر لو، لیکن ضروری ہے تصویر بنانا؟ ایک مصور تھے، ان سے جب کہا گیا ہے تصویر بنانا تو صحیح نہیں ہے، خاص کر ایک تو کھینچنا ہے، یہ بھی گناہ ہے، لیکن یہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا ہاتھ سے تصویر بنانا۔ یہ تو اس کے لیے تو بالکل یہی حدیث ہے، کل مصور فی النار، ہر تصویر بنانے والا جہنم میں جائے گا۔ اور دوسری روایت میں کہ تصویر بنانے والے کو سب سے پہلے ایک جانور، ایک بڑا لمبی گردن والا جانور نمودار ہوگا قیامت کے دن، اور سب تصویر بنانے والوں کو اٹھا کے چگ کے ان میں سے چن کے اللہ تعالیٰ اس کو بتائیں گے، لے جا کے جہنم میں ڈال دے گا، یعنی حساب کتاب کے بھی بغیر۔ اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن آج مسلمان کہتا ہے اگر یہ نہیں کروں گا تو میں بیوی بچوں کا پیٹ کیسے پالوں گا؟ تو سارا تمہارا رزق کا ذریعہ اسی تصویر بنانے میں ہے یا اسی گناہوں کے کام میں ہے۔ جو بھی کام گناہ کا ہے اس کو چھوڑ کے آدمی دوسرا کوئی بھی کام کر لے۔ ایک دوست ہمارے پاس بیٹھتے تھے، ایک جگہ بیان سنتے تھے، انہوں نے جب بار بار سنا کہ داڑھی کٹانا منڈانا گناہ ہے، اور وہ حجامت کا کام کرتا تھا، نائی بھائی کا کام کرتا تھا، میں نے پھر الگ سے ہی مشورہ کیا، میں نے کہا کتنا کماتے ہو گے؟ 20-30 ہزار، 10 سال پرانی بات ہے۔ میں نے کہا اس سے اچھا تمہیں کہیں بھی فیکٹری میں مل جائے گا کام، کہیں بھی دوسری جگہ نوکری مل جائے گی، تمہیں گناہ کے کام کرتے ہو، روزانہ کتنوں کے داڑیاں مونڈ کر یہ ناجائز پیسے، ایک تو داڑھی مونڈنا دوسرے کا بھی، اپنا بھی حرام ہے، دوسرے کا بھی حرام ہے، پھر یہ پیسے ناجائز۔ اس کا دل زندہ تھا، اس نے اس کام کو چھوڑ دیا، تھوڑا بہت ادھر ادھر کام کیا، پھر سعودی عرب کا اس کا ویزا لگ گیا، اب ماشاءاللہ ریال کما رہے ہیں، لاکھوں میں کما رہے ہیں۔ لہٰذا آدمی اگر تھوڑی سی تگ و دو کرے تو اللہ تعالیٰ راستہ کھولتے ہیں، لیکن ہم لوگ وہیں لگے رہتے ہیں، کیسے چھوڑیں صاحب؟ ہمارے یہیں محلے کے گئے، وہ آتے ہیں، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، لیکن ابھی تک ہمت نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ کام چھوڑ دوں۔ میں نے بار بار ان سے کہا کون سی عزت کا کام ہے یہ کہ بہت اس میں عزت ہے، لوگ اس کو عزت والا کام بھی نہیں سمجھتے، لہٰذا بھائی اس کو چھوڑ دو، کوئی بھی تم کام کر لو، آلو پیاز بیچ لو، کوئی بھی کام کر لو۔ جب بندہ اس لیے کرتا ہے کہ مجھے حرام سے بچنا ہے اور حلال کمانا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ بظاہر حرام بہت ہوتا ہے، لیکن مجھے دوست نے بتایا کہ اس کا دوست جو بینک میں تھا، کہ 3 لاکھ روپے اس کی سیلری ہے، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، لیکن کہتا ہے کہ بس آتے ساتھ ہی آخری تاریخوں سے پہلے وہ ختم ہو جاتی، اتنی بے برکتی ہے، اور کرنے والے گزارا ابھی بھی 30-40 ہزار میں گزارا کر رہے ہیں۔ دنیا گزارا کرنے کی جگہ ہے، عیاشی کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ عیش و عشرت اور اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے میرے بھائی، اسی لیے یہاں پہ جیسے تیسے جو گزارا کرے گا اللہ کو راضی کر کے وہ اللہ والا بنے گا اور ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بات کو ہمیں آگے پہنچانا چاہیے۔ ہر آدمی کے کچھ دوست ہوتے ہیں، وہاں پہ یہ بات پہنچائے، وہاں پہ یہ ساری باتیں پہنچانی چاہیے۔ فوراً وہ کہتے ہیں ایسے یہ نہ کریں تو کیا کریں؟ غبارہ بیچ رہے ہیں اس میں تصویریں ہیں، جھولا لگایا اس میں تصویریں، گھوڑا بنایا ہوا ہے، یہ بت بنائے ہوئے ہیں، یہ سب ناجائز ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں پیسے والے، انہوں نے بھی یہ بہت سارے کھلونے خرید لیے۔ آج کل آپ دیکھیں ایسی جگہوں پر پلے لینڈ بنا ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی دکانوں میں لوگ لے کے بیٹھے ہیں، لوگ لے جاتے ہیں بچوں کو، اس کو گھوڑے پہ بٹھاتے ہیں، میوزک بھی ہے اور گھوڑا بھی ہے، بت بھی ہے، میوزک کا بھی گناہ ہے۔ تو انہوں نے یہ سامان خرید لیا، میں نے ان سے کہا تم کیا کر رہے ہو بھائی؟ پھر انہوں نے اس پہ فتویٰ لیا، ناجائز کا فتویٰ ملا، سارا انہوں نے بیچا، کیونکہ دل زندہ ہے، دیندار قسم کے آدمی ہیں، غلطی سے انہوں نے لے لیا، سمجھے کہ اچھا کاروبار ہے، لیکن منع کیا اہل فتاویٰ نے کہ یہ جو گھوڑا اور ہاتھی اس میں بنے ہوتے ہیں یہ بت ہے، اس کے ذریعے سے کمانا۔ حالانکہ جھولا ایک جائز چیز ہے، آپ بغیر تصویر کے جھولا ہے، بغیر میوزک کے کیا ناجائز ہے، لیکن 1000-2000 کمانے کے لیے لوگ گناہ کر رہے ہیں، بڑے تو کر رہے ہیں، چھوٹے لوگ بھی، یعنی ایسے لوگ بھی جو مزدوری کر رہے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کیا کریں صاحب، یہ رزق کمانا ہے، تو رزق وہی ہے جو حرام ہے، یہ تو رزق نہیں ہے بلکہ یہ تو ناجائز طریقے سے حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور حلال آمدنی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی